ظلم کا انجام۔ رمضان میں ظالم عورت کی عبرت انگیز کہانی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ ہر طرف نور کی برسات ہو رہی تھی۔ لوگ عبادت میں مشغول تھے۔ مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سحری و افطاری کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ مگر اسی بستی میں ایک ایسا گھر بھی تھا جہاں عبادت تو کی جاتی تھی مگر اس کے مکین کا دل محبت اور رحم سے خالی تھا۔ یہ کہانی فریحہ نامی عورت کی ہے جو بظاہر ایک نیک اور دیندار عورت تھی۔ وہ روزے رکھتی، نمازیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، مگر اس کی طبیعت میں غرور اور سنگ دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، خاص طور پر جانوروں کے ساتھ۔ اس کا رویہ بے حد ظالمانہ تھا۔ اس کا دل بے زبان مخلوق کے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں رکھتا تھا۔ فریحہ کے گھر میں کئی پالتو جانور موجود تھے جن کو اس نے اپنی تفریح کے لیے رکھا تھا، مگر وہ ان کا خیال رکھنے کی بجائے ان پر ظلم کرتی تھی۔ اس کے پاس کئی بلیاں تھیں مگر وہ اکثر انہیں بھوکا رکھتی۔ اگر بلیاں اس کے قریب بھی آتی تو وہ انہیں زور سے دھتکار دیتی۔ بعض اوقات تو ان پر کھولتا ہوا پانی بھی پھینک دیتی۔ ایک دن فریحہ افطاری کی تیاری میں مصروف تھی۔ جیسے ہی دسترخوان پر کھانے کی خوشبو پھیلی، ایک بلی بھوک سے تڑپتی ہوئی بیچاری اس کے قریب آ گئی اور کھانے کی طرف لپکی۔ فریحہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور اس نے اس زور سے بلی کو ٹھوکر ماری کہ بیچاری چیخ کر پیچھے جا گری۔ نوکرانی جو قریب کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی حیرت سے بولی، ہے بی بی جی، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تو رحم کریں، یہ بے زبان بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ فریحہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ جانور ہیں، انہیں ہماری روزی میں حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ گھر کے کونوں میں چھپ کر گندگی پھیلاتے ہیں، بس میں انہیں برداشت کرتی ہوں، وہ بھی صرف اپنی تفریح کے لیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر نوکرانی خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ ظالم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک دن جب فریحہ اپنے صحن میں بیٹھی آرام کر رہی تھی، اچانک اسے گلی سے ایک زخمی کتے کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ دیکھنے باہر گئی تو دیکھا کہ ایک بیچارہ بے سہارا کتا درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ شاید کسی ظالم نے اسے پتھر مارا تھا یا شاید کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ کچھ راہگیر وہاں کھڑے افسوس کر رہے تھے مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس زخمی جانور کی مدد کرتے۔ ایک بچہ آگے بڑھا اور فریحہ سے کہا، آنٹی، یہ کتا بیچارہ بہت زخمی ہے، کیا آپ کے گھر سے پانی مل سکتا ہے یا کچھ روٹی مل جائے جو میں اس کو کھلا دوں؟ فریحہ نے انتہائی غصے سے کہا، یہ ناپاک جانور ہیں، انہیں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ مر گیا تو زیادہ بہتر ہے، اس کا وجود ہی فضول ہے، اس کو اسی طرح تڑپنے دو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی اور جب کہ وہ بیچارہ کتا اسی طرح تڑپتا رہا۔ فریحہ کی ہمسائی نائلہ ایک نہایت نیک دل خاتون تھی جو ہمیشہ جانوروں پر رحم کرتی تھی۔ جب اسے فریحہ کے رویے کا علم ہوا کہ وہ جانوروں پر اس طرح ظلم و تشدد کرتی ہے تو وہ اس سے ملنے آئی اور نرمی سے کہا، فریحہ بہن، رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں صرف عبادت ہی نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کی مخلوق جیسے جانور بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ان پر رحم کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ بھی تو بیچارے اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے۔ فریحہ نے بڑے غرور سے جواب دیا، میں عبادت کرتی ہوں،
اللہ کے سب احکامات پر عمل بھی کرتی ہوں، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جانوروں کے لیے نرم دلی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم دکھاتی ہو تو دکھاؤ، مجھے مت نصیحت کرو۔ نائلہ نے افسوس سے سر ہلایا اور خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا کہ فریحہ کو جلد اپنے رویے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ رمضان کی آخری عشرے کی رات تھی۔ فریحہ تراویح پڑھ کر حسب معمول اپنی عبادات کر کے سو گئی، مگر رات کے کسی پہر اس کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے۔ رات کو ایک پہر اس نے ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اس نے خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا، چاروں طرف اندھیرا تھا، زمین خشک اور بے آب و گیاہ تھی۔ اچانک سے اس کے سامنے وہ تمام جانور نمودار ہوئے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ وہ بلیاں جو بھوک سے تڑپتی رہی اس کے گرد جمع ہو گئی۔ وہ زخمی کتا جسے اس نے مدد دینے سے انکار کیا تھا درد بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس کو اس نے پیاسا اور بھوکا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک سے ایک بہت بڑی عدالت کا منظر ظاہر ہوا۔ فریحہ نے دیکھا ایک بہت ہی نورانی مخلوق ایک کتاب پڑھ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، یہ عورت دنیا میں عبادت گزار تو تھی، مگر اس کے دل میں رحم کی جگہ سنگ دلی تھی۔ اس نے بے زبان مخلوق پر ظلم کیا، ان کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا، انہیں تکلیف پہنچائی۔ آج اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اسی وقت وہ تمام جانور زور زور سے چیخنے لگے، جیسے اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہوں۔ فریحہ کا جسم خوف کی مانند کانپنے لگا، اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ مدد کے لیے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ فریحہ چیخ مار کر جاگ اٹھی، وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے اپنا خواب اچھی طرح یاد تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور فوراً باہر کی طرف دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی زخمی کتا گلی میں بے جان حالت میں کراہ رہا تھا، جیسے کہ اب اس کی جان نکلی کہ نکلی۔ فریحہ کا دل پگھلنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی، روٹی اور پانی لے کر آئی اور گلی کے اس کتے کو کھلانے لگی۔ وہ بلیاں جنہیں وہ دھتکارتی تھی ان کے لیے دودھ رکھا، پانی کا بندوبست کیا، پرندوں کو پانی دیا۔ اس دن کے بعد فریحہ کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ جانوروں سے، پرندوں سے محبت سے پیش آنے لگی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا خیال رکھتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق پر رحم کرنا بھی ضروری ہے، خاص طور پر بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے کا انجام سخت ہوتا ہے۔ رمضان کا اصل پیغام یہ ہے کہ دل کو نرمی اور محبت سے بھر لیا جائے اور ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بے زبان مخلوق پر رحم کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔